Hello students and all the viewers. Today we are discussing the third mock test for the entrance of University of Sindh. अगर मैं पिछले mock test की बात करूं तो मैंने 2 mock test पहले ही अपलोड कर दिए हैं अपने YouTube चैनल पे, जिसकी मैंने प्ले लिस्ट भी बना ली है. तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं तो पहले जाके वो दोनों mock test देख लें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आप वन बाय वन अपने इस कंटेंट को सीखते चलें. सो एक बात आपको बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के हवाले से जितने भी स्टूडेंट्स न्यू हैं उन्हें मेरी ये एडवाइस है. ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसा कोई भी बुक जनरल नॉलेज का या कोई भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के हवाले से, तो आपने क्या करना है, सिंपली जो भी पास्ट पेपर्स मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, आपने वन बाय वन अपने नोट्स बना लें और उन्हें वन बाय वन याद कर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध पास्ट पेपर से ही क्वेश्चन आते हैं. इसके अलावा किसी भी कोई भी आपका बुक हो, जैसे एप्टीट्यूड वगैरह या इंसाइक्लोपीडिया के बुक्स होते हैं, तो उन्हें आप नहीं पढ़ें, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने इस मॉक टेस्ट की तरफ. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और उसके साथ बेल आइकन को बिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और कमेंट किया करें ताकि हमें खुशी महसूस होती है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं, अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अपनी इस मॉक टेस्ट की तरफ. तो अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो गेन इन नॉलेज के नाम से मेरा फेसबुक पेज भी बना हुआ है, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इस मॉक टेस्ट के हवाले से जो भी मैं आपको पास पेपर्स यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के होते हैं 2013 से लेकर 2023 तक, मैं सारे वन बाय वन आपको सॉल्व करवाता चलूँगा. सो कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब कर दें. तो पहला जो सेक्शन है हमारा वो है जनरल साइंस का, क्योंकि हम इस मॉक टेस्ट में 3 सेक्शंस को डिस्कस करेंगे. पहला है जनरल साइंस, दूसरा है जनरल नॉलेज और तीसरा है आपका सिंपल मैथमेटिक्स पोर्शन का. पहला जो अपना सेक्शन है वो है जनरल साइंस का. तो जनरल साइंस का जो पहला क्वेश्चन है वो है डाइजेशन फूड स्टार्ट्स फ्रॉम. फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टोमक से, माउथ से, लिवर से या इंटेस्टाइन से. तो एक बात याद रख लें कि डाइजेशन आपका हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, क्योंकि जब भी आप फूड को च्यू करते हैं तो आपका डाइजेशन वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है. तो आपका डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से. दूसरा सवाल है एयर इज अ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. एयर क्या है, कंपाउंड है, एलिमेंट है या मिक्सचर है. तो एक बात याद रख लें, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, सो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन है आपका, द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ. अर्थ पर हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड या नन ऑफ दिस. तो डायमंड इज योर हार्डेस्ट सब्सटेंस. डायमंड सारे मेटल से, सारे सब्सटेंस से हार्ड होता है. और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज यूज्ड इन लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब. लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस यूज होता है, हीलियम, कॉपर, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन. तो लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब में आपका नाइट्रोजन गैस यूज होता है. नाइट्रोजन हो या आपका आर्गन, नाइट्रोजन और आर्गन दोनों गैसेस आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होते हैं. तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट. हाइड्रोजन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, जे प्रेसली, हेनरी कैवेंडिश या हेनरी बेक्यूरल. तो जे प्रेसली की अगर मैं बात करूँ तो जे प्रेसली ऑक्सीजन डिस्कवर किया था. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश. हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था. और थर्ड जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका, वो है हेनरी बेक्यूरल. तो हेनरी बेक्यूरल ने क्या किया था, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी दिया था. ठीक है, रेडियो एक्टिविटी किसने दिया था, हेनरी बेक्यूरल ने. हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन डिस्कवर किया था और जे प्रेसली ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था. सो सिक्स क्वेश्चन है आपका, विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर टू कूल थिंग्स. तो रेफ्रिजरेटर में आपका कौन सा गैस यूज होता है, हाइड्रोजन, अमोनिया, आर्गन या ऑक्सीजन. तो रेफ्रिजरेटर में आपका अमोनिया गैस यूज होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, NH3. सो अमोनिया गैस इज यूज टू कूल थिंग्स इन रेफ्रिजरेटर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड जो सेक्शन है हमारा वो है जनरल नॉलेज का. तो जनरल नॉलेज में पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, उर्स मुबारक ऑफ शाह अब्दुल लतीफ भिटाई इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ. तो उर्स मुबारक शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का हर साल कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, सफ़र में, शोबान में, ज़िलक़ाद में या ज़ुलहज में. तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का उर्स मुबारक आपका सफ़र में सेलिब्रेट किया जाता है, 14, 15 एंड 16 सफ़र को. ठीक है, 3 डेट्स होती हैं. सेकंड क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट बैटल बिटवीन कुफार एंड मुस्लिम वाज. कुफार्स एंड मुस्लिम के बीच पहली बैटल कौन सी थी, बैटल ऑफ उहद, बैटल ऑफ बदर या बैटल ऑफ खंदक. तो आपकी पहली जो बैटल लगी थी वो थी बैटल ऑफ बदर, क्योंकि ये फर्स्ट हिजरी में लगी थी. ठीक है, बैटल ऑफ बदर कौन सी हिजरी में हुई, फर्स्ट हिजरी में. ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन हमारा, निशान हैदर अवार्ड वाज अवार्डेड 1965 टू. जब 1965 की जंग हुई थी तो निशान हैदर अवार्ड किया गया था. तो कौन सा वो बहादुर आर्मी था, जनरल था जिसको ये अवार्ड मिला था, राशिद मिन्हाज को, राजा मोहम्मद सरवर को या राजा अजीज़ भट्टी को. तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि 1965 में
مین رول جس نے ادا کیا تھا وہ تھا راجہ عبدالعزیز بھٹی نے. تو نشان حیدر بھی راجہ عبدالعزیز بھٹی کو دیا گیا تھا 1965 میں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اب فورتھ کوشچن ہے ہمارا, ہو ریزائنڈ ایز اے پریزیڈنٹ ٹو بیکم دا پرائم منسٹر آف پاکستان. کس نے ریزائن کیا پریزیڈنٹ سے اور پرائم منسٹر بنا؟ تو چلتے ہیں ہم اپنے آپشنس کی طرف. تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, آپ کے پاس آپشنز ہیں ضیاء الحق, پرویز مشرف, ذوالفقار علی بھٹو یا بینظیر بھٹو. تو کس نے پریزیڈنٹ سے ریزائن کیا اور پرائم منسٹر بنا؟ وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو. یور سی آپشن از کریکٹ. اب ففتھ کوشچن ہے, ایڈولف ہٹلر واز دا کمانڈر ڈیورنگ دا ورلڈ وار 1 یا ورلڈ وار 2؟ تو ایڈولف ہٹلر جو تھا وہ ورلڈ وار 2 میں کمانڈر تھا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اب سکس کوشچن ہے آپ کا, کرنسی آف ملائیشیا. ملائیشیا کی کرنسی کیا ہے؟ ین, ریال, یورو یا رنگت؟ تو آپ یاد کر لیں کہ ین از دا کرنسی آف چائنا, ریال از دا کرنسی آف سعودی عربیہ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اور ملائیشیا کی جو کرنسی ہے وہ ہے رنگت. سو کرنسی آف ملائیشیا از رنگت. یہ تھا ہمارا سیکنڈ سیکشن. اب تھرڈ سیکشن ہے ہمارا سمپل میتھمیٹکس کا. تو سمپل میتھمیٹکس میں آپ کا پہلا جو کوشچن ہے وہ ہے فائنڈ دا ایوریج آف. یہ تین نمبرس ملے ہوئے ہیں 1/2, 2/4 اینڈ 3/6. تو ان تینوں نمبرس کا ایوریج کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو ان تینوں کا ایوریج کیا ہوگا؟ تو آپ اسے سولو کریں گے. تو ایوریج ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں؟ ایوریج میں کیا کرتے ہیں, جو بھی نمبرس دیے گئے ہیں آپ انہیں ایڈ کر دیں. تو جب آپ انہیں ایڈ کریں گے, ٹھیک ہے, پھر جتنے بھی نمبر ہیں اتنے ہی نمبر سے آپ ڈیوائڈ کر دیں. اگر 3 نمبرس ہیں تو 3 سے ڈیوائڈ کریں گے, اگر 4 نمبرس ہوتے ہیں تو 4 سے ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اب دیکھیں آپ اسے سولو کیسے کریں گے. 1/2 سیم. اب دیکھیں یہ تو کینسل ہو رہے ہیں, یہ بھی آپ کا 1/2 پلس اب 3 یہ بھی کینسل ہو رہے ہیں, تو یہ بھی آپ کا 1/2. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو جب آپ اسے سولو کریں گے تو آپ کا آپشن کیا آنا چاہیے؟ اب دیکھیں یہاں پر آپ کا ایل سی ایم 2 ہی ہے, تو جب ایل سی ایم ہو جاتا ہے تو ایل سی ایم کو ایز اٹ رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اوپر والے نمبرس ایڈ کرتے ہیں. تو اوپر والے نمبرس ایڈ کریں گے تو 3. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, اب نیچے والا یہ جو نمبر ہے یہ نمبر ان تینوں سے ڈیوائڈ ہو رہا ہے. جب کوئی بھی نمبر ان تینوں سے ڈیوائڈ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, وہ نمبر آپ نے ایل سی ایم سے ملٹیپلائی کر دینا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو آپ دیکھیں 3 ڈیوائڈ بائی 2 3 6. تو آپ کا آپشن کیا ہوگا؟ 1 ڈیوائڈ بائی 2, تو آپ کا آپشن ہوگا 1/2. سو جب آپ ان تینوں نمبرس کا ایوریج فائنڈ کریں گے تو آپ کا آپشن کون سا ہونا چاہیے؟ 1/2. سو یور کریکٹ آپشن از. تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اب سیکنڈ کوشچن ہے آپ کا 20% آف 50 از اکولس ٹو. تو 20 کا 50% کیا ہونا چاہیے؟ تو پرسنٹیج کے اوپر بھی میرا ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے, تو پہلے جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ پرسنٹیج ایزیلی سولو کر سکیں. تو کیا کہہ رہا ہے 20% کس کا؟ 50 کا. تو 20% آف 50. ٹھیک ہے, تو 20% کا مطلب کیا ہے؟ 20 ڈیوائڈ بائی 100. آف کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلائی, اور 50 کا سیم ایز اٹ رہنے دیں. ٹھیک ہے, اب 50 کا ٹیبل ایک بار اور 100 پہ 2 بار, اور جب آپ 20 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کا آپشن ہوگا 10. سو یہاں پر آپ آپشن دیکھیں, اے ہے 35, بی 40, سی 25, ڈی 30. تو آپ کا کوئی بھی آپشن نہیں ہے, تو آپ کا یہاں پر آپشن آپ بنا لیں 10. ٹھیک ہے, کوئی اتنی سی مشکل سی بات نہیں ہے, تو پرسنٹیج کو آپ سولو کر سکتے ہیں. تو 20% آف 50 از اکوس ٹو 10. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اب تھرڈ جو کوشچن ہے ہمارا وہ ہے اف اے پلس بی از اکوس ٹو 4 اینڈ اے مائنس بی از اکوس ٹو 2 دین فائنڈ دا ویلیو آف اے. اگر اے پلس بی کا آنسر 4 ہے, اے مائنس بی 2 کے برابر ہے, تو اے کی ویلیو بتائیں. تو یہ الجبرا کا کوشچن ہے, تو الجبرا کے اوپر بھی میرا ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے, تو پہلے جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں. دیکھیں اب اسے ہم کیسے سولو کریں گے. اے پلس بی کس کے برابر ہے؟ 4 کے, اور اے مائنس بی کس کے برابر ہے؟ 2 کے. جب آپ تینوں ایکویشنس کو پلس کریں گے, تینوں ایکویشن کو جب آپ پلس کریں گے تو یہ بی پازیٹیو بی نیگیٹو دونوں کینسل ہو جائیں گے, اور اے دونوں پازیٹیو ہیں تو ایڈ ہو جائے گا. 2a از اکوس ٹو 4 کو 2 سے پلس کریں 6. ٹھیک ہے, اور یہاں پر آپ کو اے چاہیے, 2 ملٹیپلائی کر رہا ہے, وہاں جا کے ڈیوائڈ کرے گا, تو اے از اکوس ٹو 6 ڈیوائڈ بائی 2, تو اے از اکوس ٹو 3. تو آپ کا اے کس کے برابر آئے گا؟ یور سی آپشن از کریکٹ 3 کے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اب نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا فائنڈ دا پیرامیٹر آف ریکٹینگل اف دا لینتھ از 4 اینڈ width از 3 میٹر. اس ریکٹینگل کی جو لینتھ ہے وہ 4 میٹر ہے, اینڈ width کیا ہے؟ 3 میٹر ہے. تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں, ریکٹینگل ہم کسے کہتے ہیں؟ ایسا شیپ. ٹھیک ہے, ایسا شیپ جس کے دونوں اپوزٹ سائڈس برابر ہوں اور ہر اینگل 90 ڈگری کا ہو, تو ایسے شیپ ہم کہتے ہیں ریکٹینگل. ٹھیک ہے, اب یہ جو شیپ ہے سائڈ ہے وہ ہے 4 میٹر کی, اور یہ سائڈ ہے آپ کی 3 میٹر کی. ٹھیک ہے, تو اگر یہ 4 میٹر ہے تو یہ بھی 4 میٹر ہوگی, اگر یہ 3 میٹر ہے تو یہ بھی 3 میٹر ہوگی. اب پیرامیٹر ہم کسے کہتے ہیں؟ پیرامیٹر ہم کہتے ہیں the sum of sides of shape is called پیرامیٹر. ٹھیک ہے, تو پیرامیٹر میں sum of sides کرتے ہیں ہم, sum of sides. تو سائڈس کی لینتھ کو جب آپ پلس کریں گے تو 4 + 4 8 پلس 3 + 3 6. تو جب آپ 8 کو 6 کے پلس کریں گے تو آپ کا آنسر ہوگا 14. سو یور سی آپشن از کریکٹ 14 میٹر. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو پیرامیٹر میں ہم اینگلس کا نہیں سائڈس کا سم لیتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, اب ففتھ جو کوشچن ہے ہمارا وہ ہے a team is played 160 games and won 40% of them, how many matches did it lose. تو اس سوال کو پہلے سمجھیں.
اب کیا کہہ رہا ہے ایک ٹیم ہے جس نے 160 گیمز کھیلی ہیں, 40% ون کیے ہیں. اب بتاؤ کتنی میچز لاس کی ہیں. تو اگر 40% ون کیے ہیں تو کیا 60% لاس نہیں کیے؟ بالکل. جب آپ 60% اس 160 گیمز پر لگائیں گے تو آپ کی وہ گیمز نکل آئیں گی جو اس ٹیم نے لاس کی ہیں. تو 160 کا آپ کیا فائنڈ کریں گے؟ 60%. اگر 40% فائنڈ کریں گے تو وننگ گیمز آ جائیں گی. اگر 60% فائنڈ کریں گے تو آپ کی لاس والی گیمز نکل آئیں گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, 60% کس کا فائنڈ کریں گے؟ آف 160. تو 160 کا جب آپ 60% فائنڈ کریں گے تو دیکھیں 60% کا مطلب ڈیوائڈ میں 100 ملٹیپلائی بائی 160. ٹھیک ہے, اب 0 میں کینسل کر دیں. ٹھیک ہے سر, اب 10 کا ٹیبل 1 ٹائم اور 60 پہ 6 ٹائم, اور جب آپ 6 کو 16 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا آنسر کیا آنا چاہیے؟ 96. سو یور کریکٹ آپشن از سی, 96. اتنی مشکل سی بات نہیں ہے. تو اگر پرسنٹیج کی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کی کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اب آپ کا جو 6 کوشچن ہے وہ ہے, اب آپ کا 6 کوشچن ہے, a person bought 1 kilogram of apples for Rs 60 and sold 90, find its profit in percent. تو اگر 1 کلو گرام سیب لیے گئے 60 روپیز میں اور سولڈ کر دیے گئے 90 روپیز میں, تو بتاؤ پروفٹ, وہ بھی پرسنٹ میں پروفٹ بتاؤ. تو آپ اسے کیسے سولو کریں گے؟ تو ایزیلی آپ اسے سولو کر سکتے ہیں. کیسے؟ اب دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے پروفٹ فائنڈ کرنا ہے, کیونکہ پروفٹ پرسنٹ کا ہمیں فارمولا آتا ہے. پروفٹ پرسنٹ کا فارمولا ہوتا ہے پروفٹ اوپر ڈیوائڈ میں آپ خریدی رقم لگائیں گے, ملٹیپلائی بائی 100 سے کر دیں گے تو آپ کا پروفٹ پرسنٹ نکل آئے گا. تو سب سے پہلے آپ کیا فائنڈ کریں گے؟ پروفٹ. تو پروفٹ کیسے فائنڈ کریں گے؟ سولڈ یعنی ایس پی مائنس سی پی. تو ایس پی مائنس سی پی تو آپ کا ہوگا پروفٹ. ٹھیک ہے, تو ایس پی مائنس سی پی, ایس پی کیا ہے؟ بھیجی ہوئی رقم 90 اور سی پی آپ کی خریدی رقم 60, تو پروفٹ آپ کا ہوا 30. تو پروفٹ اوپر رکھ دیں, پروفٹ 30 ڈیوائڈ میں سی پی کیا ہے اپنی 60 ملٹیپلائی بائی 100. ٹھیک ہے, تو ایک 0 اس 0 سے کینسل کر دیں, اور 6 کا ٹیبل 1 ٹائم, 30 پہ 5 ٹائم, اور جب آپ 5 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا آپشن ہونا چاہیے 50%. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو آپ کا پروفٹ کیا ہوا؟ 50%. تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ خریدی رقم جو 60 ہے اور اس نے پروفٹ کتنا کیا ہے؟ 30. تو ظاہر سی بات ہے اس نے 50% پروفٹ کیا ہے. اگر پروفٹ یہاں پر آتا 60 تو اس کا مطلب اس نے 100% پروفٹ فائنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر 60 خریدی رقم اور 30 آپ کا پروفٹ ہے تو مطلب آپ نے 50% پروفٹ کیا ہے. سو یور ڈی آپشن از کریکٹ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو یہ تھے یہ ہماری تھرڈ موک ٹیسٹ جس میں ہم نے بہت سارے کوشچنس 3 سیکشنس کو ڈسکس کیا. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, کمنٹ کریں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ موک ٹیسٹ.